پھر آگے بات کرتے ہیں. چند دن قبل مجھے بار بار یہ یاد آیا کہ بعض اوقات کسی محفل میں بیٹھ کر لوگوں کی موجودگی میں اپنے لیے تعریفی الفاظ سننا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب وہ تعریف کرنے والا ہمارا بھائی راشد صاحب ہو تو وہ اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. اس پہ میں نے ایک مطلع لکھا تھا، وہ میں مطلع آگے بات کرتے ہیں کہ جیسا مجھے کہا گیا ویسا تو میں نہیں، جیسا مجھے کہا گیا ویسا تو میں نہیں، اچھا صحیح پر اس قدر اچھا تو میں نہیں. تو بڑی محبت ہے. بہرحال یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ جن کے درمیان آپ زندگی گزارتے ہیں وہ آپ کو عزت اور محبت کے اشتراک کے ساتھ دیکھیں. بعض اوقات ہم لوگ مشہور تو ہو جاتے ہیں لیکن شاید ان کو عزت سے اس طرح نہیں دیکھتے، صرف شہرت کے حوالے سے دیکھتے ہیں. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور جس کو بھی ہم میں سے ملے اس کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے بار بار. سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ 60 مرکزی اردو بورڈ سے لے کر اردو سائنس بورڈ تک کے ہیں، اس میں تقریباً میرا اندازے کے مطابق اشفاق صاحب 30 سال اس سے متعلق رہے، اور میں پوری ایمانداری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باقی کے 30 برس میں جتنے لوگوں نے مجھ سمیت اس ادارے میں کام کیا وہ سارا کام اگر جمع بھی کر لیا جائے تو وہ اشفاق صاحب کے کام کے برابر نہیں ہو سکتا. جس طرح سے انہوں نے اس ادارے کو اٹھایا، اس کی عمارت بنائی، اس کو ملکی اس میں جو مین ایشوز ہیں اس میں لے کر آئے. ایک بنیادی بات جس پر ہم سب نے بار بار بات کی ہے، تھوڑا سا میں بھی اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو چونکہ بیسیکلی یہ اردو سائنس بورڈ سے مراد یہ ہے کہ اس میں ترجمہ انکلوسیو ہے، تو اب تراجم جو ہے اس کے حوالے سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں انسانی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں کہ جن معاشروں نے ترقی کی ہے انہوں نے دوسرے موجود معاشروں سے علم حاصل کیا اس وقت تھا. جیسے ہمارے عباسی جو زمانہ یا اندلس میں جو مسلمانوں کا زمانہ تھا تو انہوں نے یونان سے، روم سے جو بھی اس وقت موجود علم تھا وہ حاصل کیا. ایک عجیب بات مجھے اتفاق سے 15-20 دن پہلے میں انگلینڈ میں تھا تو مجھے گلاسگو سے اوپر ایک کوئی 30 گھنٹے کی مسافت پہ ایبرڈین ایک جگہ ہے جو ایک چھوٹا سا ساحلی قصبہ ہوتا تھا. اب تو خیر وہ بڑا ہو گیا ہے لیکن پرانے وقتوں میں وہ بالکل جیسے نورید کے ٹائپ ایک جگہ ہوتی تھی. اور یقین کیجئے کہ میں اتنا اس دن ڈپریس ہوا اور پریشان ہوا کہ 1492 میں اندلس میں سقوط غرناطہ ہوا، اور اس دور افتادہ ایک ساحلی قصبے میں 1495 میں انہوں نے یونیورسٹی بنائی. اب ہم جو باتیں کرتے رہتے ہیں ہم کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جتنے گلے ہم نے کیے ہیں یہاں جو بالکل جینون ہیں، لیکن ان کی جب تک ہم بنیاد کو نہیں سمجھیں گے، ان کے ہسٹوریکل پروسیس کو نہیں سمجھیں گے تو شاید ہمارے لیے ایسا ممکن نہ ہو کہ ہم اس کا علاج کر سکیں. اسی ادارے میں حیدرآباد دکن میں 1912-15 میں ایم ایس سی جو ہے وہ اردو میں کرائی جاتی، میڈیکل کی تعلیم اردو میں ہوتی. اب نہیں ہوتی. اب اکثر لوگوں کو میں نے اس پر بات کرتے دیکھا ہے تو مجھے کوئی اس میں کلیئرٹی نہیں آئی کہ یہ ایسا کیوں ہوا. ہوا یہ کہ پہلے جو جنرل سائنسز تھی، جو عمومی علم ہے دنیا میں سائنس کا، جو ہر معاشرے میں ہر جگہ ہوتا ہے، وہ پریویل کر رہا تھا. لیکن جب سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کا زمانہ آیا تو کچھ قومیں کچھ اور قوموں سے آگے نکل گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ڈسٹینس اتنا بڑھ گیا کہ وہ جو آگے بڑھ گئی انہوں نے معیارات متعین کیے اور ہمیں واپس انگریزی کی طرف جانا پڑا ہائر ایجوکیشن میں. اب یہ وہ ایک تاریخی عمل ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ
47 میں پانی ذرا دیکھ لیجیے گا، جب پاکستان بنا ہے تو آپ دیکھیں کبھی آپ نے سوچا کہ اردو زبان جو ہے یہ کس طرح سے پاکستان کی قومی زبان ٹھہری؟ بہت کم لوگوں کو میں نے اس پہ بات کرتے دیکھا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پوری دنیا میں ایک نیشنل اسٹیٹس کا کانسیپٹ جو ہے ڈیولپ ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ 30-40 ملکوں سے ایک دم کوئی 150-200 ملک دنیا میں پیدا ہو۔ ان ملکوں میں 2-3 چیزیں ہو گئی، ایک نسل ہو اور ایک زبان ہو۔ اب اتفاق سے ہم لوگ جو ہیں سب کانٹیننٹ میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان پر ہم ایکسیپشن میں آ گئے، اس لیے کہ ہم نہ تو پوری طور پر ایک قوم تھے، نہ ایک پورا علاقہ تھے، اور نہ ایک پوری زبان تھی۔ اب اس کے بعد ہمارے لیے جو ہمارے لیڈرز تھے ان کے پاس ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن آ گئی کہ چلو ملک تو ہم بنا لیں گے پاکستان، بھئی اس کی زبان کون سی ہوگی؟ عربی صرف مسلمان قرآن مجید کی حد تک جو تھوڑی بہت پڑھتے ہیں، فارسی جو اس زمانے کی بیوروکریسی تھی اس تک محدود تھی، باقی ہماری علاقائی زبانیں تھیں جو ہم اپنے اپنے علاقے میں بولتے تھے۔ تو جس اردو زبان کو پک کیا گیا کہ اس میں سب سے زیادہ امکانات ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ذریعے سے ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کمپرومائزنگ قسم کی سچویشن تھی، کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی۔ ظاہر جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایکسٹرا ورک کرنا پڑتا ہے اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے۔ بدقسمتی سے ہم نے وہ ایکسٹرا ورک نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ ترجمہ ہی دیکھیے، پہلے دن سے یہ تھا، میں بھی چونکہ 3 سال یہاں رہا، ادروائز بھی رہا، تو کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا، جس میں خاص طور پر ہمارے اہل زبان بھائی شامل ہیں، کہ ہم کلچرلی ایڈوانس لوگ ہیں، ہم زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہماری زبان زیادہ میچور ہے، اور ہمیں یہ حق ہے کہ ہم دنیا بھر کی زبانوں سے جو علم ہو وہ اپنی زبان میں ڈالیں جو ہم بولتے ہیں۔ اب پرابلم یہ تھی کہ اس ملک میں 93% لوگ جو ہیں وہ اردو اسپیکنگ نہیں ہیں، بیسیکلی ان کی مادری زبان نہیں ہے۔ تو اس کو اردو میں لا کر پھر انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب فیصلہ کیا، جس کی زد میں اردو سائنس بورڈ بھی آیا، اور وہ یہ ہے کہ پوری سائنس کا ہر اس طرح کا ترجمہ کرو۔ اب یہ سب سے میں سمجھتا ہوں ایک غلط سوچ تھی، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جن ملکوں میں شمار ہوتے ہیں، تھرڈ ورلڈ کے ملک جو ہیں، ان میں سائنس جو ہے اس کا فروغ پچھلے 50-60 سال سے ہوا ہوگا۔ جن لوگوں نے یہ زمانہ بنایا ہے وہ 14ویں-15ویں صدی سے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب انہوں نے جو ایجادات کی ہیں وہ اپنی زبانوں میں کی ہیں، اور یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی ایجاد کا نام اپنی زبان میں رکھیں، کیونکہ انہوں نے ایجاد کی ہے۔ یہ اب ہم کوشش کرتے ہیں، اور چونکہ ہمارے جو علاقے ہیں سب کانٹیننٹ کے یا مشرق وسطیٰ کے یا ادھر لیٹن امریکہ کے یا افریقہ کے، ان میں سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہوئی، تو ہمارے پاس وہ بیسک ڈیٹا نہیں تھا کہ ہم اس زبان کے لفظ کو اپنی کسی زبان کے لفظ کے ساتھ میچ کر سکیں۔ تو یہ ایک ایسی مجبوری ہوئی کہ پھر ہم نے عجیب و غریب ترجمے کرنے شروع کر دیے۔ اب دیکھیں، آپ مطلب ایک چھوٹا 2 سال کا بچہ بھی آپ کو لاؤڈ اسپیکر بول دے گا، لیکن آپ کہتے نہیں بیٹا اس کو کہو اللہ مکبر الصوت۔ اب یہ جو اپروچ ہے اس نے بہت نقصان ہمیں پہنچایا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سائنسی یا ٹیکنالوجی میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں کامن ہیں، کچھ چیزیں جیسے لائٹ ہے آپ دیکھتے ہیں، اب وہ الفاظ تو اپنی زبانوں میں رکھیں بالکل، لیکن جو ٹیکنالوجی میں نئی ترقیاں ہو رہی ہیں اس کا رائٹ ان کو دیں جو ترقی کر رہے ہیں، اور ان کے لفظوں کو ایز اٹ از لیں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو جب آپ بچوں کو اسکول میں پڑھائیں گے ٹرم انگریزی میں ہی، تو وہ جب آگے جائیں گے تو ان کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ دوسری بات جو اپنا ضیاء بھائی نے بھی کی، زبیر نے بھی بڑی اچھی یہ بات کی کہ جو بچے کے جو کانسیپٹس ہیں یہ ہمیشہ اس کی اپنی زبان میں اس کو زیادہ آسانی سے کلیئر ہوتے ہیں۔ اب ہم عجیب و غریب قسم کی اس میں پھنس گئے ہیں کہ دین یاد کی کتاب
اپنے ملک کے پہلی جماعت کے بچے کو انگریزی میں پڑھاتے ہیں. اب کوئی اس کا جواب دینے والا نہیں. یہ ایک عجیب زرگری کی ایک ہے کہ سرمایہ داری کا، ایک پیسے کمانے کا ایک عمل ہے جس نے پوری قوم کو جرگمال بنایا ہوا ہے. تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 8ویں جماعت تک سائنس کے علوم جو ہیں وہ اردو زبان میں پڑھائیں، along with جو ٹرمینالوجی ہے وہ وہی رہے جو اصل میں ہے، تو آگے چل کر ہمیں ہماری دقتیں کم ہو جائیں گی. اور اس کے بعد اس اردو سائنس بورڈ کا جس کے بارے میں کہا گیا کہ شاید اس کی گنجائش نہیں، شاید گنجائش نکل آئے، ادروائز نہیں نکلے گی. جب تک بیس میں نہیں ہوگا یہ آگے ایک مواد جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چلے گی. دوسری بات جو میں یہاں ضرور کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی طرف سے کہ حکومت کا یہ فیصلہ کہ اس بورڈ کو ایک بڑی چھتری کے تلے مرج کر دیا جائے اور اس کو اسلام آباد سے بیٹھ کے ایک طرح سے اس کی پروسیڈنگ جو ہے یہ بہت غلط فیصلہ ہے اور اس کے خلاف ہمیں سب کو احتجاج کرنا چاہیے. خاص طور پر اس لیے اردو سائنس بورڈ ایکسیپشن اس لیے ہے کہ یہ پہلے دن سے انڈیپینڈنٹ رہا ہے. اس نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ خود اپنی کوشش تو کیا ہے، تو اس پر غالباً یہ نہیں بنتا کہ آپ اس کو اس طرح سے کر لیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس ادارے میں اور بڑے ادارے میں ایک لنک ہونا چاہیے، ان میں آپس میں ایک ارتباط ہونا چاہیے تاکہ یہ ایک دوسرے سے مل کے کام کریں، لیکن اس کو وہاں سے گورن نہیں ہونا چاہیے. تو میں ذاتی طور پر اس چیز پر احتجاج کرنا چاہتا ہوں اور میں اسی لیے اس کو ریکارڈ بھی کروا رہا ہوں کہ ان اداروں کو اب سینٹر میں جو ادارہ ہے ہمارا قومی زبان کا اس کے ساتھ بالکل جوڑ کے رکھیں، لیکن اس کے ماتحت نہ رکھیں. ان دونوں کو اپنا انڈیپینڈنٹ کام جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اچھا، دوسری بات کتاب کے حوالے سے جو اب ہو رہی ہے، پوری دنیا میں اپیرنٹلی کتاب پر زوال کا زمانہ ہے، ساری ذکر کرتے ہیں. ابھی کہا گیا کہ یورپ میں ابھی یورپ میں بھی ایسا نہیں ہے، بس اتفاق سے مجھے تھوڑا سا موقع ملتا رہتا ہے جانے کا. فرق وہاں بھی بڑا ہے، لیکن ان کی چونکہ شوق ابزاربر زیادہ طاقتور تھے اس لیے انہوں نے اس کو سہ لیا ہے. بالکل اسی طرح جیسے 70s میں آپ دیکھیں فلم میں VCR وغیرہ آئے تو ہم لوگ نہیں سہ پائے، وہ سہ گئے اور انہوں نے دوبارہ سے اپنا سینما ریوائیو کر لیا. اسی طرح سے ان کے یہاں بھی کتاب پر یہ وقت آیا، فیور اینڈ فیور جیسے لوگ TS ایلیٹ وغیرہ جہاں تھے وہ سارے بند ہو گئے. ہمارا فروسن بھی ہوا، وہ بھی بند ہو گیا. تو فرق تو پڑا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی، صرف اس کا جو کہنا چاہیے اس کی جو اظہار کے طریقے تھے وہ بڑھ گئے. اب یہ جو چھوٹی سی ایک مشین سی ہم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، یہ ہمیں بیسک انفارمیشن جو ہے دنیا میں علوم کی وہ 1 سیکنڈ میں دے دیتی ہے. لیکن اس میں غلطی ہم نے کیا کی ہے جو کر رہے ہیں ساری دنیا میں کہ ہم نے انفارمیشن کو نالج سمجھ لیا ہے. انفارمیشن نالج کا حصہ ہے، انفارمیشن خود نالج نہیں ہے، کیونکہ انفارمیشن صبح کچھ ہوتی ہے، دوپہر کچھ ہوتی ہے. علم اس کے مقابلے میں ایک اسٹیبلائز، ایک جس کو کہنا چاہیے ایک مصدقہ. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز میں فرق جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی نئی نسلوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ جو انفارمیشن آ رہی ہے یہ ساری کی ساری علم نہیں ہے. جب آپ اس کو اسکروٹنائز کر کے بار بار سائنٹیفکلی، جیسے سائنس کا ایک کلیہ جو ہے بار بار وہی رزلٹ دیتا ہے، جب یہ وہی رزلٹ دینے لگے تب اس کو علم بنائیں، اس سے پہلے اس کو علم نہ بنائیں. تو یہ جو چند چیزیں ہیں میرے خیال میں اگر اس کو اردو سائنس بورڈ اپنے ذمے لے اور جو ہمارے یہاں جو ٹیکسٹ کے جو سلیبس بنتے ہیں کورسز وغیرہ کہ جو مڈل تک کی کلاسیں ہیں ان میں بیسک سائنسز کو اس طرح سے رکھا جائے جو بچوں کے لیے دلچسپ ہوں. اس کے بعد 8ویں سے آگے اگر جا کر
ضرورت پڑے اے لیول میں، او لیول میں یا دوسری، تو بے شک انگریزی میں وہ چیزیں پڑھیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم سنجیدگی سے ایسا کر رہے ہیں، دیکھیں کوئی بھی نیا کام جو ہے وہ مشکل ضرور ہوتا ہے اور اس میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں. ابھی یہاں بیوروکریسی کے بارے میں بڑی باتیں کی گئی، میں 80% ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بیوروکریٹس کو سمجھانے میں بھی کوئی خاص تردد نہیں کرتے. دیکھیں اگر فرض کریں میں بیوروکریٹ ہوں، میں میڈیکل میں کوئی ڈگری لے کر میں اب CSP ہو گیا ہوں، مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو مجھے ایک سرسری سی میرے ذہن میں اس کے بارے میں ہجولا ہوتا ہے. اب جب تک اس فیلڈ کا کوئی ماہر مجھے اس بات کو ایکسپلین نہ کرے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. اور جب آپ مجھے صحیح طرح سے فیڈ نہیں کرتے تو عام طور پر وہ فیصلے جو ہیں وہ غلط بھی ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں کسی بھی اچھے معاشرے میں سب سے اچھی چیز جو ہوتی ہے وہ ڈائلاگ یا مکالمہ ہے. وہ کر کے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو شاید چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی چلی جائیں گی. تو بس یہ چند باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو 60 برس گزرے ہیں ان میں جو کام ہم سے ٹھیک نہیں ہو سکے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تصویر بھی اب سارے آ جائیں بھائی، کھڑے کھڑے ہو جائیں، زیادہ لوگ آئے. ٹھیک ہے جی، کارڈ میں کاغذ 40 والے